الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین اللہم اجعلنا من الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر اللہم بارک لنا فی اوقاتنا وجہدنا آمین یا رب العالمین. الحمدللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب سیریز، اور آج ہم انشاءاللہ ایک محدث اور مفسر صحابی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں پڑھیں گے. عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے، اور ان کی جو سب سے بہترین صفت اور ان کی جو اسپیسیفک ایک کوالٹی ہے وہ یہ تھی کہ یہ اتباع سنت میں سب سے آگے تھے. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بے پناہ محبت کرنے والے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا کے چلے جانے کے بعد. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ہر کوئی کچھ نہ کچھ بدل گیا سوائے عمر بن الخطاب اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد بھی انہوں نے وہ طریقہ زندگی جو ان کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تھا انہوں نے اس کو نہیں بدلا. اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی ایک طرح سے سمجھ لیں فضیلت یہ بھی تھی کہ جو ان کی بہن تھی وہ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا وہ ام المومنین تھی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کا نکاح ہوا تھا اور انتہائی سمجھدار انسان تھے، اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلسوں میں لے کر جایا کرتے، حالانکہ اس وقت یہ چھوٹے بچے ہی تھے، اور ان کو 1630 احادیث یاد. جو بڑے صحابہ تھے، بزرگ صحابہ کرام، ان کی بے پناہ عزت کیا کرتے. اور وہ واقعہ آپ لوگوں نے بھی سنا ہوگا
کہ ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس تھی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے پوچھا کہ مجھے بتاؤ تو وہ درخت مطلب مسلمان کی مثال جو ہے وہ ایک درخت جیسی ہے. تو ان کو پتا تھا، یعنی سارے مسلمان اس درخت کو ڈھونڈنے لگ گئے کہ ایسا کون سا درخت ہے جس کی مثال مومن کے جیسی ہے، جو سارا سال پھل دیتا ہے اور جس کے درخت کا ایک ایک حصہ جو ہے وہ یعنی فائدے کا ہوتا ہے. تو ان کو اس جواب کا پتا تھا کہ وہ کھجور کا درخت ہے، لیکن صرف اس وجہ سے چپ رہے کہ وہاں بہت سے بڑے بڑے صحابہ کرام جو ہے وہ بیٹھے ہوئے تھے. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی جواب دیا کہ وہ کھجور کا درخت. تو جب یہ واپس گئے اپنے باپ کے پاس تو ان کو جا کے بتایا کہ آج ایسے ایسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سوال کیا تھا اس کا جواب مجھے پتا تھا، لیکن میں صحابہ کرام کی وجہ سے خاموش رہا. تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اگر تم اس کا جواب دے دیتے تو یہ مجھے فلاں اور فلاں چیز سے جو ہے وہ محبوب ہوتا، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیتے تو مجھے یہ چیز زیادہ محبوب ہوتی. پھر اسی طرح جیسے ہم نے دیکھا تھا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہ بے شک وہ علم میں بہت مہارت رکھتے تھے اور علم حاصل کرنے کا ان کو بہت شوق تھا، بکثرت روایات ان سے ملتی ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ جہاد جیسی نیکی سے بھی کبھی پیچھے نہیں رہے. اسی طرح عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ابھی چھوٹے تھے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر انہوں نے ایمان لائے تھے، اور کہا یہ جاتا ہے کہ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا تھا اس وقت یہ تقریباً 5 سال کے تھے. تو جنگ بدر کے موقع پر ان کی عمر 13 سال تھی، بہت چھوٹے تھے، اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اپنے ساتھ نہیں لے کر گئے. اور جب جنگ احد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوجیوں کا معائنہ کرنے کے لیے آئے، آپ نے دیکھا کہ اس میں لڑکے بھی کھڑے ہیں، اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ دونوں بھی 14 سال کے تھے، اور یہ جو ایک فوجیوں کے لیے ایک عمر اسپیسیفک کی گئی تھی اس کو ابھی نہیں پہنچے تھے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دیکھا کہ یہ لڑکے یعنی بچے کہہ سکتے ہیں آپ، یہ سب سے پیچھے کھڑے تھے اور ایڑیوں کے بل اوپر اوپر ہو رہے تھے تاکہ ہم لمبے نظر آئیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اپنے ساتھ لے جائیں. لیکن بہرحال یہ ابھی چھوٹے تھے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اپنے ساتھ نہیں لے کر گئے تھے، اور غزوہ خندق سے جو ہے پھر انہوں نے باقاعدہ اپنی لڑائیوں کا آغاز کیا. اور دوسرا یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کو بے پناہ محبت کی، کیونکہ یہ صغائر صحابہ میں سے تھے، یعنی انہوں نے اپنا بچپن اور جوانی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں گزاری. تو ایک بار انہوں نے خواب دیکھا کہ جہنم کے فرشتے آئے اور ان کو نا کھینچ کھینچ کے لیے چلے جا رہے. صبح کو جب بیدار ہوئے تو بہت پریشان ہوئے، اپنی بہن حفصہ سے کہا کہ مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی تعبیر تو پوچھ کر بتائیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کا یہ خواب سنا تو کہا کہ عبداللہ بہت ہی اچھا بندہ ہے، کیا ہی اچھا ہو کہ وہ رات کی نماز پڑھا کرے، یعنی تہجد کی ترغیب ایک طرح سے دل. تو کہتے ہیں کہ پھر اس کے بعد میں نے کبھی بھی رات کی نماز جو ہے وہ نہیں چھوڑی. پھر اسی طرح جو ہے ان کی جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات بھی ہو گئی تو ان کی سب سے یعنی ایک یہ تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کیا کرتے تھے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم جہاں بیٹھتے تھے کوشش کر کے وہاں بیٹھا کرتے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن درختوں کی چھاؤں میں یعنی اپنے جانور باندھا کرتے تھے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد یہ ان درختوں کو باقاعدہ پانی دیا کرتے تھے تاکہ وہ سوکھ نہ جائے. اور یہاں تک ملتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب حج کرنے کے لیے گئے تو جس راستے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اونٹوں کو گزارا کرتے تھے، جہاں جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑاؤ ڈالا، ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہیں اپنی اونٹوں کو یعنی بٹھاتے تھے. اور ایون یہاں تک ملتا ہے کہ جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ حاجت کے لیے گئے ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی وہاں پہ ہی یعنی جاتے تھے، اور ہر وہ کام کیا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، اور انہوں نے ان کی قدم با قدم اور ایک طرح سے یوں سمجھ لیں بالکل ان کے قدموں کی پیروی کرتے ہوئے ساری زندگی گزاری. اور ان کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد بھی بڑے بڑے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم ان سے پوچھتے تھے اور وہ بتاتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال سے. یہاں تک کہ فتح مکہ کے موقع پر جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ کے اندر داخل ہوئے تو ان کے ساتھ عثمان بن طلحہ، اسامہ بن زید اور بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کے اندر خانہ کعبہ کے اندر جب گئے تھے تو وہاں پہ 2 رکعت نماز ادا کی.
نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب باہر نکل آئے تو فوراً اندر گئے اور بلال سے پوچھا کہ مجھے بتائیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہاں پہ جو ہے وہ نوافل ادا کیا. پھر اسی جگہ پہ جو ہے وہ خود نفل ادا کیا. تو کہتے ہیں کہ مجھے یہ شرف بھی حاصل ہے کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خانہ کعبہ میں داخل ہونے والا دوسرا شخص ہوں. یعنی اس طرح کی چیزیں تھیں ان کی جن پہ وہ فخر کیا کرتے تھے اور ایک اپنے لیے سعادت سمجھتے تھے. اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو حرف بہ حرف محفوظ کیا. نہ صرف یہ کہ ریٹن فارم میں بلکہ اپنی زندگیاں جو ہیں وہ اس عملی نمونے بنا کے پیش کی. اور اگر ہم ان کی مہارتیں دیکھیں اللہ اکبر کبیرہ. احادیث کے ساتھ ساتھ فقہ میں بھی ماہر تھے, جہاد میں جانے کا بھی بہت شوق تھا, اور سب سے بڑی ان کی جو صفت ہے وہ غلاموں کو کثرت سے آزاد کرنا, اور ان کے آزاد کردہ غلاموں کی تعداد 1000. اور جب کسی کو قرض دیتے تو بہت اچھا دیتے, اور اگر خود کبھی کسی سے قرض لینے کی نوبت آتی ادائیگی کے وقت اس کو قرض سے زیادہ ادائیگی. والدین کی اطاعت کرتے, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے یہ حدیث سن رکھی تھی کہ تمہارے حسن سلوک کے مستحق ہیں والدین, اور جب وہ وفات پا جائیں تو تم ان کے ساتھ حسن سلوک کس طرح سے کر سکتے ہو کہ جو ان کے رشتہ دار ہیں اور ان کے دوست ہیں ان کے ساتھ حسن سلوک. اس حدیث پہ کس طرح سے عمل کرتے ہیں. ایک صحابی کہتے ہیں کہ ایک دفعہ میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ساتھ چل رہا تھا تو راستے میں ایک بدو صحابی ملے, یعنی دیہاتی, تو اس اترے اپنے گھوڑے سے باقاعدہ, سوری خچر تھا ان کے پاس, اس سے اترے, اس کے ساتھ یعنی ہاتھ ملایا اور اس کو اپنا امامہ پیش کیا اور اپنا بیش قیمت جو خچر تھا وہ بھی دے دیا. تو میں نے کہا کہ ابن عمر یہ تو یعنی دیہاتی اور سادہ سا آدمی تھا, اس کو تو آپ کو چھوٹی سی بھی چیز دے دیتے تو اس نے خوش ہو جانا تھا, آپ نے ایسے اتنا قیمتی خچر جو ہے وہ اس کو دے دیا. تو انہوں نے فرمایا کہ یہ میرے والد کا دوست تھا, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مرے ہوئے والدین کے دوستوں سے اچھا سلوک کرو, اس وجہ سے جو ہے وہ میں نے ان کو تحائف دے کر رخصت کیا. پھر اسی طرح ان کی عادات اور خیالات بہت اعلیٰ تھے, بہت سخی پرور انسان تھے, اور کہتے ہیں کہ ایک گھوڑا تھا ان کا استقبل میں جو جب چلتا تھا تو ان کو بہت خوبصورت لگتا تھا, تو اپنا وہ گھوڑا انہوں نے اللہ رب العزت کی راہ میں وہ وقف کر دیا. اسی طرح ایک لونڈی بہت پسند تھی, جب اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی آیت نازل فرمائی لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون, اس لونڈی کو اللہ رب العزت کی راہ میں صدقہ کیا. اور اس کے بعد بھی اکثر اوقات یہ کہا کرتے تھے کہ اگر صدقے کا مال واپس لینا جائز ہوتا تو میں اپنی اس لونڈی کو واپس خرید لیتا, کیونکہ اس لونڈی سے اور اس گھوڑے سے ان کو پیٹ. تو الحمدللہ ڈیلی ہم ایک لیسن لیتے ہیں اپنے لیے اور ایک ٹارگٹ. تو یہاں پہ یہ دیکھیے گا آگے بھی ہم انشاءاللہ پڑھیں گے کہ ان کو جو کھانا بہت پسند ہوتا تھا وہ پکواتے تھے لازمی, یا جیسے بھی خریدتے تھے اس کو پھر اس کو صدقہ کر دیتے. انشاءاللہ ہم ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت میں سے جو ایک عملی پوائنٹ لیں گے وہ یہ, اللہ تعالیٰ نے ہر بندے کو کوئی نہ کوئی اسکل دی ہوئی ہوتی ہے جس میں آپ ماہر ہوں گے. کوئی چیز جو آپ کو بے پناہ پسند ہو, کوئی کھانا جو آپ پکاتے ہوئے آپ کو بہت خوشی محسوس ہوتی ہے, کوئی بھی کام جو آپ کو لگتا ہے کہ یہ آپ بہت اچھے طریقے سے کر سکتے, وہ کام اللہ رب العزت کے لیے کر کے دیکھیے. کوئی کھانا جو آپ کو بہت محبوب ہے وہ اللہ کی راہ میں صدقہ کریے. کوئی چیز جو آپ کو بہت پسند ہے اس کے جیسی کسی اور کو بھی لے کے دے دیں, کیونکہ نارملی ہمارا جو سب سے بڑا ایک مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ جو میرے پاس ہے نا وہ کسی اور کے پاس بھی نہیں ہے. وہ پھر چاہے سوٹ ہے, وہ پھر چاہے میچنگ ہے, کلر سینس ہے, کچھ بھی ایچ اینڈ ایوری تھنگ وہ میری یونیک ہو اور کسی کے پاس وہ چیز نہ ہو. لیکن صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اللہ تعالیٰ رحم کریں, یہ ایسے نہیں تھے. ان کا یہ دل کرتا تھا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا مجھ سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنے بھائی کے لیے وہ نہ چاہے تو اپنے لیے پسند کرتا. تو اس حدیث کی عملی تصویر اور اپنے لیے جو پسند کرتے اپنے بھائیوں کے لیے اس سے بھی بڑھ کر جو ہے. تو انشاءاللہ ہم اس آیت پہ عمل کریں گے. لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون. اور میں ایک دو چیزیں آپ کو ان کی اور بتا دوں, اس سے جو ہے وہ اور مزید آپ کو ایک طرح سے سمجھ لیں, واضح ہوگا کہ اپنی پسند کی کون کون سی چیز ہے وہ ہم صدقہ کر سکتے ہیں یا اللہ کی راہ میں دے سکتے ہیں. ان کو جو ہے ان کا دسترخوان ہمیشہ مسکینوں سے بھرا ہوتا تھا, اور
40 سے 50 کے قریب کہا جاتا ہے کہ ایک ٹائم میں مسکین جو ہے وہ ان کے دسترخوان سے کھانا کھایا کرتے تھے۔ وہ ظاہر ہے گھر میں اتنا کھانا نہیں ہوتا تھا، ان کے گھروں کے حالات آپ کے سامنے۔ تو جو خاندان والے تھے انہوں نے ان کی بیوی کو برا بھلا کہا، ایک طرح سے ڈانٹا کہ آپ اپنے شوہر کا خیال نہیں رکھتی، وہ اتنے کمزور ہوتے جا رہے ہیں۔ تو ان کی بیوی نے پھر یہ کہا کہ جتنے بھی راستے میں مسکین بیٹھتے تھے ان کو ایک طرح سے میسج بھجوایا اور ان کے گھروں میں کھانا بھیج دیا اور ان سے التجا کی کہ آج جب ابن عمر راستے سے گزریں گے، مدینہ مسجد نبوی سے نکلیں گے، تو لوگ راستے میں مت بیٹھ، یعنی ان کے کھانا ان کے گھروں میں بھجوا دیا۔ ابن عمر جب مسجد سے نکلے تو راستے میں انہیں کوئی مسکین ہی نہیں ملا، تو گھر آئے تو کہنے لگے آج بڑی عجیب بات ہو گئی کہ میرے پاس تو کوئی مسکین ہی نہیں آیا آج۔ تو ان کی بیوی نے کہا کہ پریشان نہ ہو، میں نے کھانا ان کے گھروں میں بھیج دیا۔ تو کہنے لگے تم نے تو کھانا بھیج دیا اور تم یہ چاہتی ہو کہ میں اس اجر سے محروم ہو جاؤں کہ میرے دسترخوان سے میرے علاوہ کوئی اور بھی کھائے؟ چلو آج میں بھی کھانا کھاؤں۔ اور بغیر کھانا کھائے دسترخوان چھوڑ کے چلے گئے۔ کہتی ہیں کہ پھر میں نے انہیں ان کے حال پہ چھوڑ دیا، ان کا کوئی علاج نہیں ہے، جو ان کا دل کرتا ہے کریں۔ پھر اسی طرح ایک دفعہ شدید بیمار ہو گئے اور اپنے غلام نافع سے کہنے لگے کہ آج ہمارا انگور کھانے کو دل کر۔ تو نافع گئے، ایک درہم کے انگور خرید کر لائے اور ابھی کھانے ہی لگے تھے کہ باہر سے ایک فقیر نے صدا لگی، کہنے لگے جاؤ یہ انگور ان کو دے۔ نافع انگور دے آئے اور ان سے کہنے لگے کہ اگر تم مجھے بیچ دو تو کیا ہی اچھا ہو۔ ایک درہم دے کے اس فقیر کو اور وہ انگور سے خرید لیے۔ پھر واپس لے کر آئے، ابھی دوبارہ کھانے لگے تھے کہ اس فقیر نے دوبارہ صدا لگا، دوبارہ گئے، دوبارہ خریدا، 3 دفعہ یہ عمل دہرایا اور آخری دفعہ اسے جا کے کہنے لگے مسئلہ کیا ہے، میں نے تم سے پیسے تو میں تمہیں دے چکا ہوں نا، اب تم جا کیوں گئے؟ وہ بہت بیمار ہے اور سوائے اور ان کا دل انگور کھانے کو چاہ رہا ہے، تو اللہ کے بندے تم یہاں سے چلے جاؤ تاکہ وہ کھا۔ اور ابن عمر کو یہ بات نہیں پتا تھی کہ نافع جو ہیں وہ اسی فقیر سے بار بار خرید کر لا رہے ہیں۔ ان کو یہ لگا کہ یہ ہر دفعہ جو ہے وہ بازار جا رہے ہیں، وہاں سے خرید کر لا رہے ہیں۔ پھر انہوں نے جو ہے وہ انگور کھائے۔ پھر اسی طرح گرمیوں کی دوپہر تھی اور مچھلی کھانے کو دل کیا تو غلام سے کہا کہ جو مچھلی لا دیں۔ جب غلام آیا تو اس ٹائم اچھی خاصی دھوپ تھی، تو ایک دم ذہن میں خیال آیا اور جا کے اس اونٹ کو دیکھا جس کے اوپر وہ بیٹھ کے گئے تھے، تو اس کے کان کے پیچھے جیسے وہ پسینہ آیا اور وہ گرمی سے ہانپ رہا تھا۔ انتہائی افسوس کیا اپنے آپ کے اوپر کہ محض اپنی زبان کے ذائقے کے لیے میں نے اس غریب جانور کو جو ہے وہ اتنی دھوپ میں جو ہے وہ میں نے اس کو باہر نکالا، اور پھر وہ مچھلی جو ہے وہ پکوائی مگر خود نہیں کھائی اور وہ صدقہ کر۔ یعنی لازمی نہیں ہے کہ آپ کو کوئی چیز پسند نہ ہو، یا ہم انسان ہیں یا ہم تقویٰ کا لیول ہے ہمارا تو ہمیں کوئی چیز اس طرح کی پسند نہ ہو، ذائقے پسند نہ ہو، ہمارا کوئی ٹیسٹ نہ ہو، ہمارا کوئی لیول نہ ہو، نہیں ہوگا، ہر چیز ہوگی، ہمیں بہت ساری چیزیں پسند بھی ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں سے منع نہیں کیا۔ تم اس وقت تک جنت کو نہیں پا سکتے، نیکی کو نہیں پا سکتے جب تک اپنی محبوب ترین چیز اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرو۔ تو کوئی چیز محبوب ہوگی تو اس کو ہم صدقہ کریں گے۔ کوئی بھی ایک ایسی عادت جو آپ کو بہت پیاری ہے، کوئی بھی ایسا کام، کوئی بھی ایسی چیز جو آپ کو بہت محبوب ہے، وہ انشاءاللہ ہم وقت کریں گے۔ پھر اسی طرح علم کے بارے میں اگر ہم ان کا دیکھیں تو فقہ میں بہت ماہر تھے، لیکن فتویٰ دینے سے بہت گھبراتے تھے، اور کوئی ان سے سوال کرتا اور ان کو جواب نہیں آتا تو کہہ دیتے تھے کہ میں نہیں جانتا، اور جب اس کو یہ جواب دے دیتے تو اپنے آپ کو بہت شاباش دیتے اور کہتے عمر کے بیٹے نے کہہ دیا کہ یعنی وہ لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا نا کہ بغیر علم کے فتویٰ نہیں دینا، اور وہ عالم جو خود وہ گمراہ ہو گیا، وہ عالم جو خود بھی بغیر علم کے بات کرتا ہے اور دوسروں کو بھی بغیر علم کے فتویٰ دیتا ہے۔ تو آپ دیکھیں ان لوگوں کے تقویٰ کا، ان لوگوں کی احتیاط کا یہ عالم تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک بات کو انہوں نے دل سے لگایا ہوا تھا اور اسی کے مطابق اپنی زندگی کو گزارا۔ پھر اسی طرح عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جو مسلمانوں کے اوپر فتوحات کا دور تھا اور ان کو بہت مال غنیمت ملا کرتا تھا، تو ان کے بھی حصے آیا کرتے تھے علماء کرام،
اور ہر صحابی کو ان کے لیول کے مطابق جو ہے وہ روزینے مقرر تھے، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیے ہوئے تھے. تو ان کو بہت مال آتا تھا، لیکن اپنی ہر چیز جو ہے وہ صدقہ کر دیا کرتے تھے. ایک دفعہ ایک شخص تھا، انہوں نے سخت سردی کا موسم تھا، تو ان کو پتا تھا ان کے حالات کا، تو انہوں نے ان کو بہت سارے درہم اور ایک بہت خوبصورت کمبل جو ہے وہ گفٹ کیا. ٹھیک ہے. تو اگلے دن جب وہ آیا تو اس نے دیکھا کہ ابن عمر جو ہے یہ ان کا چارہ جو ہے وہ ادھار خرید رہے ہیں، اور سردی سے جو ہے وہ شام کے ٹائم میں ٹھہر رہے. بہت پریشان ہوئے، کہنے لگے کہ رات کو میں نے بھی اتنی ساری چیزیں بھیجی اور دن کے ٹائم ان کا یہ عالم ہے کہ چارہ بھی ادھار خرید رہے ہیں اور کمبل کا تو نام و نشان نہیں. گھر گئے اور ان کے گھر والوں سے پوچھا کہ مجھے بتائیے جو رات مال آیا تھا اس کا کیا. کہنے لگے کہ یہ بازار گئے تھے تو راستے میں ان کو ایک غریب شخص ملا جسے کام رہا تھا، کمبل بھی اسے دے آئے ہیں اور جو سب پیسے تھے وہ بھی سارے صدقہ کر رہے ہیں. صرف ایک رات میں کئی ہزار درہم. اللہ تعالیٰ رحم کرے ہمارے حالات میں. ہم تو ان کو پڑھتے جائیں. بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جن کو یعنی ایک طرح سے سمجھنے میں ہمیں اتنا ٹائم لگتا ہے اور وہ کر گزرتے. سردیاں ہیں نا آج کل کے دور میں، آپ دیکھیے ہمارے پاس کیا چیز نہیں ہے، ایک سے بڑھ کر ایک گرمائش کا وہ ہم نے انتظام کیا ہوا ہے. ہیٹر بھی ہوں گے، کمبل بھی ہوں گے، رضائیاں بھی ہوں گی، نیچے بچھانے والے پتہ نہیں کیا کیا چیز. اور اگر اللہ ماشاء اللہ کوئی ہم سے مانگ لے، ہم کہتے ہیں کہ ایکسٹرا تو کچھ بھی نہیں ہے تو اب ہم آپ کو کیا دیں. صرف ایک رات میں کئی ہزار درہم اور اپنا کمبل جو ہے وہ بھی، اور خود اگلے دن ویسے کے ویسے جیسے بیٹھے. پھر اسی طرح غریبوں مسکینوں سے بے انتہا محبت کرتے تھے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کی بھی پیروی کرتے. ایک دفعہ ایک شخص چورن بیچ رہا تھا تو ان کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ میرے سے چورن خرید. تو اس سے کہنے لگے کہ میں نے تو کئی سالوں سے پیٹ بھر کر کھانے ہی کھایا، مجھے چورن کی کیا ضرورت ہے، جاؤ بھائی اپنا چورن کسی اور کو بیچو. یعنی زیادہ کھانا کھاؤں گا تو پیٹ کی بیماریاں ہوں گی نا، میں تو کبھی پیٹ بھر کے کھانا ہی نہیں کھایا تو چورن لینے کی تو نوبت ہی نہیں آئی. یہ ان کا لیول تھا، یہ ان کا تقویٰ تھا. اللہ اکبر اللہ اکبر. اور خود بھی علم کے بے پناہ شوقین تھے، علم سیکھتے تھے. اور ان کے ایک غلام ہے، نافع نام تھا ان کا، اور نافع نے ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اور نافع کے آگے سے شاگرد تھے امام مالک. ان کی گولڈن چین کہلاتی ہے. ان کے مالک نافع سے، نافع عبداللہ بن عمر سے، اور عبداللہ بن عمر ڈائریکٹ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا کرتے ہیں. یعنی انتہائی کم واسطوں سے احادیث جو ہم تک پہنچی ہیں، اس کو گولڈن چین کہتے ہیں. تو نافع کی بہت قدر و قیمت ہم اگر آپ ان کا دیکھیں، یعنی علم کی دنیا میں ان کی بہت اہمیت ہے. لوگوں نے بڑی بڑی قیمتیں لگائی نافع کی تاکہ وہ ان کے پاس چلے جائیں اور ان کے لیے کام کریں. ایک دفعہ ایون یہاں تک ملتا ہے کہ ایک دفعہ جو ہے وہ 20,000 دینار اور ایک دفعہ 10,000 دینار بھی یہاں تک ان کی جو ہے وہ قیمت لگی تھی. تو انہوں نے کہا کہ میں تو اس سے بھی زیادہ مہنگا سودا کر چکا. کیوں ہے؟ کسی نے پوچھا کہ کس کے ہاتھ میں، انہوں نے کہا کہ میں نے انہیں اللہ کی راہ میں رکھا. آپ دیکھیں کتنا زبردست اور کتنا مہنگا سودا کیا. اللہ کی راہ میں انہوں نے نافع کو خرید کے آزاد کیا. یعنی ان کے اپنے غلام تھے، ان کو آزاد کر دیا. آپ دیکھیں کہ نافع نے جتنا بھی علم کا کام کیا وہ سب کا سب ان کے کھاتے میں گیا ہوگا، ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو الحمدللہ بے شک دنیاوی طور پر اگر ہم انہیں دیکھیں تو ہم کہیں گے ان کے پاس کوئی مال و دولت نہیں ہے، لیکن آخرت کے حساب سے انہوں نے بہت مہنگے اور بہت اعلیٰ درجے کے جو ہے وہ ایک طرح سے سمجھ لیں سودے اللہ تعالیٰ سے کیے تھے. پھر اسی طرح ان کے تقویٰ کا اگر ہم تقویٰ کی بات کریں تو ہر وقت اللہ کا شکر ادا کرتے، یتیموں کی مدد کرتے. اور ایک دفعہ ان کے بیٹے نے ان سے کہا کہ میری تیبند پھٹ گئی ہے، تو اسے کہنے لگے کہ اس کو پیبند لگا لو اور دوبارہ پہن لو. تو وہ ناراض ہوا تھوڑا سا، تو کہنے لگے کہ تمہارا ناس ہو، تم ان لوگوں میں سے نہ ہو جانا جو اللہ کے دیے رزق سے اپنے پیٹوں کو ضرورت سے زیادہ بھرتے ہیں اور ان سے جو ہے وہ اپنے جسموں کے اوپر آرائش کرتے ہیں.
پھر اسی طرح عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں میری نظر میں کوئی ایسا نہیں رہا جو ان صحابہ کرام میں سے ہو جنہیں غربت اور افلاس کی وجہ سے چھوٹی چھوٹی چادروں میں دفنایا گیا، یعنی وہ صحابہ کرام جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تھے، انہوں نے اسلام قبول کیا، اور جب وہ فوت ہوئے تو وہ اس حالت میں فوت ہوئے کہ ان کی چادریں جن میں ان کو دفنایا، اگر سر ڈھانپتے تھے تو پیر ننگے ہو جاتے، اور اگر پیر ڈھکتے تھے تو سر ننگا ہو جاتا تھا، سوائے اب یہ حضرت عمر کے بیٹے ہیں کہ جن کی چال ڈھال اور وضاقتہ اسی طریقے پر ہے جس پر ان اصحاب کی، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد جب اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فراخی دی، وسعت دی، تو صحابہ کرام میں بہرحال تھوڑا بہت چینج آیا، سوائے حضرت عمر اور عمر بن الخطاب کے بیٹے جو تھے، ان دونوں کی چال ڈھال وضاقتہ بالکل وہی کی وہی رہی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تھی۔ اسی طرح اپنے غلاموں کو جو ہے اللہ کی عبادت کی ترغیب دیتے، اور جو غلام زیادہ عبادت کرنے لگ جاتا اس کو یہ آزاد کر دیا کرتے تھے۔ غلاموں کو جب ان کی اس کمزوری کا پتہ چلا تو وہ اور زیادہ اللہ کی عبادت کرنے لگے، ان کو دکھانے کے لیے تاکہ یہ دیکھیں اور پھر ان کو آزاد کر دیں۔ کسی نے ان سے کہا کہ یہ تو آپ کو دھوکہ دیتے ہیں، تو کہنے لگے کہ جو ہمیں اللہ کے نام پہ دھوکہ دیتا ہے ہم دھوکہ کھا جاتے ہیں، تاکہ وہ اس پر آزاد ہوں اور باقی زندگی اللہ کے نام پہ گزارے۔ خود بھی اللہ تعالیٰ کے قریب اور جو لوگ اللہ کے قریب ہوتے تھے ان کی بے پناہ عزت کیا کرتے تھے۔ اور کہا جاتا ہے کہ ایک دفعہ ایک جگہ پہ تھے تو وہاں پہ ایک چرواہا بکریوں کو لے کر آیا، تو اسے کہنے لگے کہ ہمارے ساتھ کھانا کھائیے، تو اس چرواہے نے کہا کہ میں روزے سے ہوں۔ اسے کہنے لگے کہ یہ بکریاں ہمیں بیچتے ہو، تو اس چرواہے نے کہا کہ میں محض اللہ سے ڈرتا ہوں، کیونکہ یہ بکریاں جو ہیں یہ تو میرے مالک کی امانت ہے۔ اتنا خوش ہوئے، واپس جب مدینہ گئے اس چرواہے کے مالک سے ملے، اس چرواہے کو نہ صرف خرید کر آزاد کیا بلکہ وہ بکریوں کا جو ریبڑ تھا وہ سارے کا سارا خرید کر ان کو جو ہے وہ تحفے میں دے دیا۔ تو الحمدللہ ان کی زندگی نوجوان نسل کے لیے نمونہ ہے، اور آپ دیکھیں خوبصورت بھی تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکار، اور اگر ہم ان کا حلیہ مبارک دیکھیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد یہاں تک کہ ان کی جب وفات ہوئی ہے تب تک یہ جو ہے بالکل وہی حال حلیہ، لباس بھی ویسا، اور ان کے بال بھی ویسے، اور ان کی داڑھی، ہر چیز جو ہے وہ ان کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مشابہت رکھتی تھی۔ یہاں تک کہا جاتا ہے کہ جب یہ فتاویٰ دیا کرتے تھے اور جب یہ روایات بیان کیا کرتے تھے تو وہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت زیادہ ان کی جو ہے وہ ریزمبلنس۔ تو ہم یہ کہیں کہ ہم چھوٹے ہیں یا ہم بڑے ہیں یا ہم نوجوان ہیں یا ہم کسی بھی طرح کے دنیاوی لیول پر ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے، اور ان اصحاب نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر، ان کی سنتوں پر عمل کر کے دکھایا، اور یہ بات ثابت کر کے دکھائی کہ اللہ تعالیٰ نے جو قرآن پاک میں فرمایا کہ وہ تمہارے لیے اسوہ حسنہ ہے، وہ واقعی ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہے۔ ان کی زندگیوں پر عمل کرنا اتنا ہی آسان ہے، اور اگر ہم دل سے کوشش کریں تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمیں توفیق دیتے ہیں کہ ہم ان کے مطابق۔ اللہ تعالیٰ رحم کرے ہمارے حالات پہ، اللہ تعالیٰ ہمیں نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کا انشاءاللہ جو ٹارگٹ ہے اس کو لازمی ذہن میں رکھیے گا، کوئی بھی ایسی چیز جو آپ کو بے حد محبوب ہو اسے اللہ رب العزت کی راہ میں لازمی خرچ کریے گا۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔